बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुबारक सानी केस फैसला के ख़िलाफ़ एहतजाज ज़ोर पकड़ गया है और सुप्रीम कोर्ट से बाहर जो रेड जोन के गेट हैं वो तोड़ के मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए पहुंच गए हैं, जबकि पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मुस्लिम लीग नून के MPA के डेरे पर एक कार्रवाई की गई है और उसमें ये सामने आया है और उसमें ये पता चला है कि वहाँ बिजली चोरी की जा रही थी, मीटर उतारे हुए थे और बिजली चोरी की जा रही थी। उस पर फिर कार्रवाई की और जिस पर फिर जो लेस्को के मुलाजमीन थे उन पर तशद्दुद किया गया और अब उस तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि ऑन खोसा जो कि पाकिस्तान के एक फेमस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको 15 अगस्त को अगवा किया गया था और फिर ये मामला गया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में भी इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन अहकामात जारी होते रहे और अदालत ने रिपोर्ट तलब की थी और कल के लिए 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया था और रिपोर्ट तलब की थी। अब उसमें जो आज सुबह ही वो अपने घर पहुंच गए हैं और ये एक बड़ी जो ख़बर है वो सामने आई है कि वो अपने घर पहुंच चुके हैं। उनकी जो वकील हैं खदीजा सिद्दीकी, उन्होंने सोशल मीडिया पर आर्टिस्ट ऑन खोसा के घर पहुंचने की तस्दीक की और उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि खुश आमदीद, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। और उनके अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था और उसके बाद आज वो घर पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है बल्दियाती इंतखाबात। हुकूमत पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से फ़रार का रास्ता अख्तियार किए हुए है। 1 महीना हो गया है और वज़ीर आला ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर नहीं किया। बल्दियाती इलेक्शन से काफ़ी लंबा अरसा हो गया, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए। महकमा बल्दियात ने 1 माह कबल लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूरी के लिए ऐवान वज़ीर आला को भेजा था। ये एक्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और वज़ीर आला के दरमियान ही घूम रहा है। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर एक्ट मंजूर करवा के सूबे में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की हदायत कर रखी है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात की तलबी भी कर चुका है। उसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब इस मामले को ताख़ीर का शिकार कर रही हैं या पंजाब हुकूमत। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने एक जायज़ा कमेटी भी तश्कील दी थी जिसमें सूबाई वज़रा और सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर अफसरान शामिल थे। कमेटी ने अपनी तजावीज़ भी तैयार करके पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी हैं, लेकिन आज तक जो इंतखाबात हैं बल्दियाती इंतखाबात उसके हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। ये वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। इलेक्शन कमीशन जब परवेज़ इलाही की हुकूमत, आपको याद होगा असल काजी फजीसा साहब का फ़ैसला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में, तो उस वक्त बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी हुआ था बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़। वो हुक्मनामा आज तक भी उसके ऊपर वो इंटैक्ट है, वो आज भी बरकरार है। लेकिन 1 साल मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत रही है जो PDM की हुकूमत थी, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए और ना इलेक्शन कमीशन ने पूछा, ना ही आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन ऐसी समाअत होती रहती है। पंजाब हुकूमत के वकला पेश होते हैं लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का आज तक जिक्र नहीं हुआ। वहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सारे मामले पर खामोश है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोला जाता और ये सारी चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को रवां माह कर्ज़ जो IMF का कर्ज़ प्रोग्राम है उसकी जो मीटिंग है उस एजेंडे में ही शामिल नहीं किया गया। आलमी मालियाती फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 अगस्त को होगा। एजेंडे में पाकिस्तान का कर्ज़ प्रोग्राम शामिल नहीं किया गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इजलास 28 अगस्त को होगा जिसमें पाकिस्तान का कर्ज़ प्रोग्राम शामिल नहीं है, जबकि जो बाकी चीज़ें हैं वो एजेंडे का हिस्सा हैं। एजेंडे के मुताबिक IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड गिनी बसाओ के 6ठे जायज़े की मंजूरी देगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने भी कर्ज़ प्रोग्राम अगस्त में मंजूर होने की उम्मीद ज़ाहिर की थी, लेकिन अब कर्ज़ प्रोग्राम मंजूर होना तो दूर की बात है, अभी तक पाकिस्तान का जो कर्ज़ प्रोग्राम है उसको एजेंडे में ही शामिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM में इस वक्त एक आपस में एक इख्तलाफ पाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर MQM की जानिब से ये कहा गया था कि अगर हमारे गवर्नर सिंध को हटाने की बात की जाएगी तो हम वफाकी हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, हम वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हर सूरत जो गवर्नर सिंध है उसको हटाया जाए, चूँकि गवर्नर सिंध ज़्यादा शोखा है
اور وہ سندھ حکومت سے زیادہ کراچی کے لوگوں کو جو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ہٹایا جائے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ بھلے آپ اپنے بشیر میمن کو، مسلم لیگ نون کے بشیر میمن کو بنا دیں، لیکن آپ اس کو ہٹائیں جو گورنر سندھ ہے۔ اب گورنر سندھ کو ہٹانے کے لیے ایم کیو ایم کہتی ہے جی کہ ہمیں جو فارم 47 کی 18 سیٹیں ملی ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کی حکومت کہاں جائے گی؟ یہ تو پہلے بھی آئینی ترمیم کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو اپنی 18 سیٹیں اتحادیوں کی چلی جائیں گی، یہ کہاں جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے گورنر سندھ تبدیلی کے ارمان پر پانی پھر چکا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے انکار کر دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ وہ فی الحال تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون یہ جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، وہ کہاں اپوزیشن میں تو بیٹھ نہیں سکتے، چونکہ جن کے منہ کو لگ گئی ہے وہ اپوزیشن میں کیوں بیٹھیں گے؟ پھر امپیچمنٹ آ سکتی ہے صدر کے خلاف، تو وہ کبھی بھی کسی صورت نہ اپنا چیئرمین سینٹ کھونا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ اپنا گورنر پنجاب کھونا چاہتے ہیں، نہ ہی وہ باقی عہدے کھونا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے انکار کیا گیا ہے۔ پہلے تبدیلی پر اتفاق ضرور ہوا تھا، لیکن ایم کیو ایم کی دھمکی کام دکھا گئی ہے، اور گورنر کامران ٹیسوری کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے جھنڈی دکھا دی گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ فی الحال اس معاملے پر کچھ نہیں کریں گے۔ شاہدرہ میں لیگی ایم پی اے سمیع اللہ خان، جو کہ خاوند ہیں عظمیٰ بخاری کے، جو خاتون وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، ان کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے میں وقاص احمد ہیں، یہ رپورٹر ہیں محسن نقوی کے سٹی 42 نیوز کے، ان کی جانب سے یہ سٹوری کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہدرہ میں لیگی ایم پی اے کے دفتر میں بجلی چوری پکڑی گئی، جس پر ملزمان نے لیسکو ٹیم پر تشدد کیا۔ پولیس نے ایس ڈی او جیا موسیٰ کی درخواست پر 18 افراد کے خلاف 3 روز بعد مقدمہ درج کر لیا ہے۔ شاہدرہ کے علاقے میں لیگی ایم پی اے کے ڈیرے پر لیسکو ملازمین پر تشدد کیا گیا۔ شاہدرہ پولیس نے ایس ڈی او جیا موسیٰ کی مدیت میں مقدمہ درج کیا۔ پولیس نے مقدمہ رفاقت والا، جو سیکٹری ہیں، پرسنل سیکٹری ہیں سمیع اللہ خان کے، خالد قاری عامر سمیت 15 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق 3 روز قبل لیسکو ٹیم لیگی ایم پی اے سمیع اللہ خان کے دفتر میں بجلی چوری کی اطلاع پر گئی۔ جیا موسیٰ میں ایم پی اے سمیع اللہ خان کے آفس میں جیا موسیٰ جگہ کا نام ہے لاہور میں، جیا موسیٰ میں ایم پی اے سمیع اللہ خان کے آفس میں لیگی کارکنان نے لیسکو پر تشدد کیا۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان کا وابڈہ اہلکاروں پر دھاوا، ڈنڈے، تھپڑوں، مکوں کی برسات کی گئی، جس کی موبائل ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ ادھر ممبر صوبائی اسمبلی نے لیسکو کے الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ جو عظمیٰ بخاری کے خاوند ہیں ان کی جانب سے اس پورے معاملے کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ جو مقدمہ ہے پرسوں 17 اگست کو یہ درج ہوا ہے، یہ وقوع 17 اگست کا ہے، اور مقدمہ آج 19 اگست کو درج ہوا ہے، اور اس میں جو مختلف چھوٹی سی دفعات ہیں 506 بھی ہے، 148 ہے، 149 ہے، وہ لگائے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ ہم موقع پر گئے تو وہاں جو موقع پر ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹ سپلائی لگائی گئی ہے، جبکہ میٹر جو ہے وہ اس کو اتارا ہوا ہے اور ڈائریکٹ سپلائی کی جا رہی ہے۔ دفتر پہنچے تو پھر ہماری جو ہے وہ رفاقت والا جو پرسنل سیکٹری ہیں اور دیگر ان کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور اس حملے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا اور ہمارے لوگ زخمی ہوئے۔ اس بنیاد پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے ایس ڈی او کی مدیت میں، اور سمیع اللہ خان کے پرسنل سیکٹری اور دیگر ملزمان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جو لیگی رکن ہے پنجاب اسمبلی کے، اور یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جو معاملہ ہے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان ریویو کرنے جا رہی ہے اپنے فیصلے پر، اور یہ سیکنڈ ریویو ہوگا۔ یہ مبارک ثانی فیصلہ ہے، اور مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان بار کونسل نے بھی مطالبہ کیا تھا، اور پاکستان بار کونسل کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی، پھر قومی اسمبلی میں بھی بات ہوئی، پھر فضل الرحمان نے بھی ریفرنس دائر کرنے کی بات کی اور سپریم کورٹ سے نظر ثانی کا کہا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہفتے کے دن، چھٹی کے دن، پنجاب حکومت کی دوسری ریویو پٹیشن فائل ہوئی، اسی دن وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی، اور اب 21 اگست کو سماعت ہونے جا رہی ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی جانب سے
اور باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس مظاہرے میں جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے اس کے دروازے کو توڑ دیا ہے۔ مظاہرین ریڈ زون کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج جاری ہے، اور مظاہرین کی جانب سے جو وہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے، نعرے بازی کی جا رہی ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور نظر ثانی ایسی ہو کہ جو اس کیس کے فیصلے تک رہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب نظر ثانی پہلے بھی ہو چکی ہے، مزید کچھ چیزیں تھیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے بھی معاملات آ گئے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ معاملہ درست ہو جائے گا، اور فیصلے میں سے جو وہاں سے چند ایک دفعات ہیں وہ بھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پرامن احتجاج ہے، اور پرامن احتجاج تو نہیں رکنا چاہیے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں وہاں آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اور پرامن احتجاج تو ہر شہری کا حق ہے، لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان سارے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے تو پھر چیزوں کو بہتر انداز میں بھی چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت حالات انتہائی وہاں پہ کشیدہ ہیں، پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے، اور پولیس ہر صورت اس احتجاج کو روکنا چاہتی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قاضی صاحب ہیں وہ مکمل فیصلہ اپنا واپس لیتے ہیں، یا وہ اس میں سے جن چند ایک پیراگراف، اب وہ پیراگراف جو حذف کرنے تھے اس پر بھی صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کہا ہے، اور باقی جو پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ مکمل فیصلہ واپس لیں اور آپ صرف حذف نہ کریں، چند ایک جو پیراگراف ہیں وہ حذف نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیں، اور اس مطالبے پر جو باقی جماعتیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس وقت احتجاج جاری ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ کس طریقے سے سارے معاملات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ امید ہے کہ چیزیں بہتر انداز میں ہوں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف مذہبی جماعتوں کا سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج، گاڑیوں پر پتھراؤ اور لاٹھیوں سے حملہ کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، پارلیمنٹ کے سامنے نصب ٹریفک سگنل توڑ دیے ہیں، اور پولیس کی مزید نفری بھی ریڈ زون پہنچ چکی ہے، اور مظاہرین کی بہت بڑی تعداد ہے جو پہنچ چکی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔